دوستو، ایک بستی میں ایک آدمی رہتا تھا۔ دیکھنے میں ڈنڈا مستنڈا، لیکن بڑا کام چور اور ہڈ حرام تھا۔ کسی کے بھی کام پر جاتا تو مالک اس کی چال ڈھال دیکھ کر فوراً اسے پہچان لیتا اور دھکے دے کر نکال دیتا کہ تم کسی کام کے نہیں ہو، مزدوری تو کیا تم روٹی میں بھی مہنگے ہو۔ لہٰذا وہ بیٹھ کر سوچتا رہتا کہ اب کیا کروں۔ ایک رات نیند میں اس نے دیکھا کہ اس کا ایک دوست آیا ہے اور اسے مشورہ دے رہا ہے کہ میں تمہیں ایسا کام بتاتا ہوں جس میں بہت پیسے کما لو گے۔ اس نے پوچھا کہ ایسا کون سا کام ہے؟ اس کا دوست کہنے لگا کہ بس تمہیں خلق خدا کو جہالت کی طرف دھکیلنا ہے، تعویذ ٹونا کرو اور پیسے بٹورو۔ پتہ ہے اس کا وہ دوست کون تھا؟ وہ شیطان تھا جس نے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا۔ بس یہ بات اس آدمی کے ذہن پر سوار ہو گئی۔ صبح ہونے کی دیر تھی، فقیروں والے کپڑے پہن لیے، مصنوعی داڑھی، قلم کاغذ اور سیاہی آ گئی۔ کمرے میں اگربتیاں جلا کر بیٹھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عورتوں اور مردوں کی ریل پیل ہونے لگی۔ کام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا، لیکن جاہلوں کو کون سمجھائے۔ عورتیں آتی تو انہیں کہتا کہ تمہارے ساتھ کسی نے بڑا فریب کیا ہے، ابھی میں اس کو جلا کر خاک کر دیتا ہوں۔ اس نے ایک ترکیب کے تحت لوہے کا ایک پائپ زیر زمین دفن کر دیا تھا اور اس میں مٹی کا تیل ڈال دیتا، اور مرد یا عورت کو اس پائپ کے آخری چھیڑے پر ننگے پاؤں کھڑا کر دیتا اور آگے سے گھاس پھوس رکھ کر آگ لگا دیتا۔ پورے پائپ میں یہ آگ چلی جاتی اور وہ ڈھونگی پوچھتا، ہاں بتاؤ پاؤں جل رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے، ہاں بابا یہ تو کمال ہو گیا، آگ ادھر لگی ہے اور پاؤں ادھر جلتے ہیں۔ واہ بابا واہ۔ وہ ڈھونگی کہتا کہ سب کچھ جل کر بھسم ہو گیا۔ اس کا چیلا کہتا، حق فقیر بابا حق، اور عورت یا مرد سے کہتا کہ نذرانہ دو فقیر بابا کو۔ کوئی 2000 کوئی 5000 دیتا، دن میں 50 کبھی 60,000 بٹور لیتا۔ فقیر بابا کا ڈنکا دور دور تک بجنے لگا۔ خلق خدا آتی جاتی رہی اور فقیر بابا کی جیب بھرنے لگی۔ یہ خبر حد کے تھانے دار تک بھی پہنچی۔ وہ بہت ایماندار اور دیندار انسان تھا، لہٰذا اس نے پوری تحقیق کی۔ تھانے دار نے ٹھان لی کہ اس ڈھونگی کے بستر گول کرنے ہی پڑیں گے، لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں سے مل کر ایک کھیل رچایا اور پاگل پن کا ڈرامہ کیا اور ایک کودال اپنے ساتھ لی اور پہنچے فقیر بابا کے حجرے میں، جہاں پر بڑا ہی رش تھا۔ بڑی دھکم پیل بعد ان کا نمبر آیا۔ فقیر بابا نے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ ہاں بیٹا بولو، کیا مسئلہ ہے اور یہ کودال کیوں لے کر آئے ہو؟ ایک سپاہی جو ان کا بھائی بنا ہوا تھا بولا، فقیر بابا یہی تو بیماری ہے میرے بھائی کو، جہاں جاتا ہے اس جگہ کا ستیہ ناس کر دیتا ہے، فرش اکھاڑ دیتا ہے، بلاک بھی توڑ دیتا ہے۔ بابا آپ کا حجرہ تو کچا ہے، بس اللہ ہی خیر کرے۔ چھوٹے بھائی کا یہ کہنا اور بڑے بھائی نے اپنا کام دکھا دیا۔ کودال سے کھدائی کر کے جھٹ سے پائپ کو باہر نکال دیا۔ فقیر بولا، یہ کیا کر رہے ہو پاگل انسان، مت کرو۔ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس تھانے دار نے اب باروب انداز میں کہا کہ بس کر ڈھونگی، آج تمہارا ڈھونگ ختم ہوا، تم نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ تھانے دار صاحب نے پائپ ہاتھ میں لے کر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ آخر ان ڈھونگی جال سازوں کے بہکاوے میں کیوں آ جاتے ہو؟ یہ کوئی اللہ لوک فقیر نہیں ہے، بلکہ شیطان کا چیلا ہے یہ۔ اتنے میں کھڑے سب لوگوں نے فقیر پر لعن طعن کی اور چلے گئے۔ تھانے دار صاحب نے حکم دیا کہ اسے گرفتار کر لو۔ سپاہیوں نے فوراً اس ڈھونگی کو پکڑ لیا اور اس چیلے کو بھی حراست میں لے لیا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ لوگ کس طرح سے ڈھونگ رچاتے ہیں اور نقلی پیر فقیر بن کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور پیسے بھی بٹورتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ڈھونگی پیروں فقیروں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔